ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے تینوں عشروں کا تعارف اس انداز سے پیش کیا ہے۔ فرمایا اولہ رحمت، رمضان المبارک کا جو پہلا عشرہ ہے، جو پہلے 10 دن ہیں، وہ رحمت والا عشرہ ہے، رحمت والے دن ہے۔ پھر دوسرے عشرے کے حوالے سے فرمایا وَأَوْسَطُهُ مغفرتن، جو دوسرا عشرہ درمیانہ عشرہ ہے، وہ مغفرت اور بخشش کا عشرہ ہے۔ اس عشرے میں اللہ تعالی لاکھوں کروڑوں انسانوں کی مغفرت اور بخشش کے فیصلے کرتے ہیں۔ اور پھر تیسرے عشرے کے حوالے سے فرمایا وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، جو تیسرا عشرہ ہے، یہ جہنم سے آزادی اور خلاصی کا عشرہ ہے۔ اللہ کریم بہت سارے ایسے گناہ گاروں کو جن کے حوالے سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ جہنمی ہیں، اب اگر ان پر موت آ جائے تو یہ سیدھے جہنم میں جائیں گے، لیکن وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں، اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا، ان کا یہ استغفار، ان کا یہ توبہ کرنا اور ان کی معافی مانگنا اللہ کو پسند آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر کے جہنم سے خلاصی اور آزادی کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے رمضان المبارک کا یہ جو آخری عشرہ گزر رہا ہے، یہ بہت زیادہ قیمتی ہے۔ یہ وقت ضائع کرنے کا عشرہ نہیں ہے، اوقات کو فضول کاموں میں خرچ کرنے کا عشرہ نہیں ہے۔ یہ پہلے عشروں سے بہت زیادہ قیمتی اور پہلے عشروں سے بہت زیادہ خصوصیات رکھنے والا عشرہ ہے۔ اس آخری عشرے میں ایک رات ہے جس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر یا اردو میں شب قدر اس رات کو کہا جاتا ہے۔ یہ رات رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، لوگو لیلۃ القدر بہت قیمتی رات ہے۔ اس رات میں لاکھوں لوگوں کی مغفرت اور بخشش کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس رات انسان جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اہل زمین پر خصوصی نظر رحمت فرماتے ہیں۔ جو لوگ عبادت میں مصروف ہیں ان کی عبادت اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ جو لوگ دعا میں مصروف ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جو اپنے لیے دنیا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں ان کو دیتا ہے۔ جو اپنے لیے آخرت کی خوشحالی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آخرت کی خوشحالی دیتا ہے۔ یہ اتنی قیمتی رات ہے کہ اس رات اگر کوئی شخص ساری زندگی گناہوں میں مصروف رہا، ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی بغاوت میں گزار دی، ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے حکموں سے انحراف میں گزار دی، اللہ کے حکموں کی عدولی میں گزار دی، لیکن اس رات جب وہ اللہ کے حضور گڑ گڑاتا ہے، شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، ندامت کا اظہار کرتا ہے، توبہ و استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری زندگی میں جو گناہ ہوئے، جو بغاوتیں ہوئیں، جو صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہوئے، اللہ کریم اس کے اعمال نامے سے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ یہ اتنی قیمتی رات ہے، یہ اتنی عظمت والی رات ہے، اور اسی رات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایک پوری کی پوری سورت نازل کر دی۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ کیا معنی؟ اگر کوئی شخص 1000 مہینہ مسلسل عبادت کرتا رہے، 1000 مہینہ مسلسل نوافل پڑھتا رہے، 1000 مہینہ مسلسل تلاوت کرتا رہے، 1000 مہینہ مسلسل نماز پڑھتا رہے، 1000 مہینہ مسلسل روزے رکھتا رہے، اللہ اللہ کرتا رہے، اوراد وظائف کرتا رہے، درود شریف پڑھتا رہے، سبحان اللہ کی ضربیں لگاتا رہے، اللہ اکبر کی ضربیں لگاتا رہے، الحمدللہ کی تسبیحات کرتا رہے،
1000 مہینے تک، اور دوسری طرف ایک اور شخص ہے جو 1000 مہینے تک عبادت تو نہیں کر سکتا، لیکن اس رات لیلۃ القدر والی رات میں وہ عبادت کرتا ہے، وہ تلاوت کرتا ہے، وہ اوراد وظائف کرتا ہے، توبہ و استغفار کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے۔ یہ ایک رات کی عبادت وزن کے اعتبار سے وہ 1000 مہینوں سے زیادہ وزندار ہے۔ یہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اور پھر یہاں یہ بھی سن لیجئے، اس کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ اور لیلۃ القدر، یہ جو سورت ہے سورت القدر، سورت القدر نازل کیوں ہوئی؟ یہیں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ رات کتنی قیمتی رات ہے۔ یہیں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی یہ رات بہت زیادہ قیمتی ہے، بہت زیادہ فضیلت والی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کی مجلس میں بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار اور اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے کا تذکرہ کیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیک بندے کا تذکرہ اس انداز سے کیا کہ بنی اسرائیل کا ایک نیک بندہ تھا جس نے مسلسل 1000 مہینے تک اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا، ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال بھی نہیں، 1000 مہینے تک اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی لمبی عمر دی ہوئی تھی، 1000 مہینے تک وہ عبادت میں مصروف رہا۔ صحابہ کرام کو بنی اسرائیل کے اس نیک بندے پر بڑا رشک آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ رشک دیکھا، صحابہ کرام کا یہ جذبہ دیکھا اس شخص کے متعلق، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ پہلے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ تھی، وہ نیک کام کرتے تھے، ان کی عمریں 1000 سال، 9 سال، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال تھی، تو پہلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ تھی، اور ہماری امت کی عمریں ہی بہت کم ہیں، 60 سال، 70 سال۔ تو اگر یہ سارے کی ساری عمر 60 کے 60 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیں، پھر بھی ان کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ان کی عمر زیادہ تھی۔ پہلے اگر کسی انسان کی عمر 1000 سال تھی، اس میں سے اگر وہ 200 سال بھی عبادت میں گزارتا ہے، ہم تو ساری زندگی لگ کر بھی 200 سال ہماری عمر ہی نہیں ہے، 60 سال، 70 سال، 65 سال، 55، 50 سال عمر ہے، ہم تو اس کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام پر کرم فرماتے ہوئے اور حضور علیہ السلام کی رعایت رکھتے ہوئے اور آپ کی امت کی رعایت رکھتے ہوئے یہ رات امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، یہ رات لیلۃ القدر، تاکہ اگر کسی کی عمر بے شک زیادہ نہیں ہے لیکن اس کو لیلۃ القدر کی رات مل جاتی ہے، وہ لیلۃ القدر کی رات کو قیمتی بنا دیتا ہے، اس کو 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب مل جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا امت محمدیہ پر کتنا بڑا انعام اور کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس کا احساس اور ادراک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔